بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ ہے حساب۔ علم فرائض میں چونکہ حساب کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے بقدر ضرورت حساب کے کچھ اصول درج کیے جا رہے ہیں۔ دو عددوں کے درمیان درجے ذیل چار نسبتوں میں سے کوئی نہ کوئی نسبت ضرور پائی جاتی ہے۔ ایک ہے تماثل، دوسرا ہے تداخل، تیسری ہے توافق اور چوتھی ہے تباین۔ یعنی کوئی بھی دو عدد ہوں گے، ان میں ان چار میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ اب تماثل کیا ہے؟ دو عددوں کے درمیان جو تماثل کی نسبت ہوتی ہے وہ کیا ہے تو بتا رہے ہیں، دیکھیے۔ جو دو عدد باہم برابر ہوں ان میں تماثل کی نسبت ہوتی ہے، اور ایسے دو عددوں کو متماثلین کہتے ہیں، جیسے پانچ اور پانچ۔ تو پانچ اور پانچ یہ دونوں برابر ہیں، تو ان دونوں کے درمیان جو نسبت ہے اسے ہم کہیں گے نسبت تماثل، اور ان دونوں کو عددوں کو کہیں گے متماثل۔ یہ دونوں عدد متماثل ہیں، متماثلین ہیں۔ اس طرح آٹھ اور آٹھ ہیں، تو یہ بالکل آسان سی بات ہے۔ دوسری نسبت ہوتی ہے عددوں کے درمیان تداخل کی۔ تداخل کیا ہوتا ہے؟ جن دو عددوں میں بڑا عدد چھوٹے پر پورا بلا کسر تقسیم ہو جائے ان میں تداخل کی نسبت ہوتی ہے، اور ایسے دو عددوں کو متداخلین کہتے ہیں، جیسے تین یا چار اور بارہ۔ تو دیکھیے تین اور بارہ، تو تین اور بارہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اس لیے ان میں تماثل کی نسبت تو نہیں ہے۔ لیکن تین اور بارہ میں جو ایک عدد ہے بارہ، وہ بڑا ہے، وہ تین پر پورا پورا تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب بارہ تین پر تقسیم کرے تو چار 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 تینوں کو مل جائے گا۔ تو اس وجہ سے تین اور بارہ کو ہم کہیں گے کہ ان کے درمیان کیا ہے؟ تداخل کی نسبت ہے، اور یہ دونوں کیا ہے؟ متداخل ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح چار اور بارہ دیکھیے، تو چار اور بارہ کے درمیان بھی نسبت کون سی ہے؟ تداخل کے، کہ بارہ جو بڑا عدد ہے وہ چار پر برابر برابر تقسیم ہو جاتا ہے، تین 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 سب کو آ جائیں گے۔ تو تین اور بارہ اور چار اور بارہ میں جو نسبت ہوگی وہ کیا ہوگی؟ نسبت تداخل ہوگی۔ تیسری جو نسبت ہے وہ توافق کی ہے۔ جن دو عددوں میں بڑا عدد چھوٹے پر پورا تقسیم نہ ہو، لیکن کوئی تیسرا ایسا عدد ہو جس پر وہ دونوں پورے تقسیم ہو جاتے ہوں، ان میں توافق کی نسبت ہوتی ہے، اور ایسے دو عددوں کو متوافقین کہتے ہیں، جیسے چھ اور دس۔ اب دیکھیں چھ اور دس ان میں تماثل کی بھی نسبت نہیں ہے کیونکہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ چھ اور دس میں تداخل کی بھی نسبت نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ دس ہم چھ پر بلا کسر برابر برابر تقسیم نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے۔ تو چھ اور دس ایسے دو عدد ہیں کہ تیسرا کوئی ان کو برابر برابر تقسیم کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے دو پر برابر برابر دونوں تقسیم ہو جائیں گے، چھ تو دو کو ہم تین تین دے دیں گے تو تقسیم ہو جائے گا، اور دس ہیں تو دو کو ہم پانچ پانچ دے دیں گے تو تقسیم ہو جائے گا۔ تو دس اور چھ یہ دونوں دو پر بلا کسر تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو دس اور چھ یہ دو عدد، ان دو کے درمیان کیا ہے؟ نسبت توافق ہوگی، اور چھ اور دس دونوں کو ہم کیا کہیں گے؟ متوافق کہیں گے۔ چوتھا ہے تباین۔ یہ تینوں چیزیں نہ ہو تو پھر وہ تباین ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ جن دو عددوں میں سے بڑا عدد چھوٹے پر پورا تقسیم نہ ہو، اور نہ کوئی تیسرا عدد ایسا ہو جس پر وہ دونوں پورے تقسیم ہو جاتے ہوں، ان میں تباین کی نسبت ہوتی ہے، اور ایسے دو عددوں کو متباینین کہتے ہیں، جیسے تین اور پانچ۔ تو تین اور پانچ میں نہ تماثل ہو سکتا ہے کیونکہ برابر نہیں ہے، تداخل بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ پانچ کو ہم تین پر کیا ہے؟ تقسیم برابر برابر نہیں کر سکتے بلا کثرت، اور پانچ اور تین ایسے دو عدد بھی نہیں ہے کہ کوئی تیسرا پر یہ برابر برابر تقسیم ہو جائے، کوئی تیسرا ان کو برابر برابر کاٹے، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اب جو ان کے درمیان جو نسبت ہوگی وہ کون سی نسبت ہوگی؟ تباین کی ہوگی۔ تو چار اور نو بھی اسی طرح ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے دو عددوں کے درمیان جو نسبت ہے تو اس کی جو قسمیں ہیں چار، تماثل، تباین، تداخل، توافق، یہ پڑھی تھی۔ دو عدد جب برابر ہوں گے تو تماثل کی نسبت ہوگی، جب
बड़ा अदद छोटे पर पूरा पूरा तकसीम हो जाएगा तो तदाखुल होगा। और जब बड़ा अदद छोटे पर पूरा पूरा तकसीम तो न हो लेकिन तीसरा अदद दोनों को काट डाले, दोनों को क्या है डिवाइड करे, तो ये तवाफुक की निस्बत होगी। और ऐसी कोई भी सूरत न हो तो फिर दो अददों में क्या है तबायुन होगा। अब देखिए आगे बता रहे हैं कि दो अददों में पाई जाने वाली निस्बत की पहचान। दो अददों में तमासुल तो वाज़ेह होता है, तमासुल को तो पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है, और तदाखुल की पहचान भी आसान है। ठीक है कि बड़े को छोटे पर क्या है तकसीम पूरा पूरा कर दे। लिहाजा यहाँ सिर्फ तवाफुक और तबायुन की शनाख्त का ज़ाब्ता बयान किया जाता है। देखिए कैसे पहचानेंगे वो बता रहे हैं। छोटे अदद को बड़े अदद से खारिज करते रहिए यहाँ तक कि बड़ा अदद छोटे अदद से छोटा हो जाए। फिर छोटे अदद को जो पहले बड़ा था बड़े अदद से जो पहले छोटा था खारिज कीजिए यहाँ तक कि बड़ा अदद छोटा हो जाए। इसी तरह जानिबैन से सिलसिला जारी रखिए यहाँ तक कि दोनों अदद बराबर हो जाएं। फिर अगर वो अदद एक के अलावा हो तो मतलब ये होगा कि उन दोनों अददों में तवाफुक की निस्बत है। और अगर वो अदद एक हो तो मतलब ये होगा कि उन दोनों अददों में तबायुन की निस्बत है। लिहाजा 49 और 72 में तबायुन और 72 और 120 में तवाफुक की निस्बत होगी। अब देखिए एक तो तरीका वही है उन 49 और 72 में तबायुन पहचानने का। तो देखिए 7 से अगर हम 49 को डिवाइड करते हैं तो हो जाता है, ठीक है। सात 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 मल्टीप्लाई 7 49 होता है, देखिए 49 होता है। लेकिन फिर 7 को हम 72 को हम 7 से क्या है डिवाइड नहीं कर सकते, 72 को 7 पर। इसी तरह 8 और 9 से हम 72 को क्या है 72 ये 8 और 9 पर तो डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसको काट सकते हैं 8 और 9 से, 8 नवा 72 और 9 अट्ठा 72 होता है। लेकिन 8 और 9 फिर ये काट नहीं सकते 49 को। तो पता चलता है कि 49 और 72 में तीसरा ऐसा कोई अदद नहीं है जो इन दोनों को एक साथ काट सके, इसलिए क्या है इन दोनों में तबायुन है। एक तो ये तरीका जो हमने पढ़ा ये है। दूसरा जो तरीका है इन्होंने अभी बताया उसको अब यहाँ देखिए, जो आपको मैंने फोटो भेजा है। ये 72 को हमने देखिए 49 से माइनस किया, बड़े अदद तो क्या है बड़ा अदद जो है उसे छोटे अदद को बड़े अदद से खारिज करना है, तो हमने माइनस किया। तो 72 को 49 से जब माइनस किया तो 23 आया। अब 49 फिर भी बड़ा है, ठीक है 23 से। अब जो बचा है वो 49 उसमें बड़ा है, तो 49 को हम 23 से माइनस करेंगे तो 26 आया। तो अब 26 23 से बड़ा हो गया, तो अब 26 को 23 से माइनस करेंगे तो 3 आएगा। अब 23 और 3 है तो 23 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो फिर 20 आएगा, फिर 20 में से 3 करेंगे तो 17 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 11 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, और फिर 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर पता चला कि जब माइनस करते जाएंगे बड़े अदद को छोटे अदद से तो क्या है एक जवाब आ गया, तो अब इनमें क्या है तबायुन की निस्बत हो जाएगी। और तवाफुक की निस्बत तो देखिए 120 है तो 72 हमने माइनस किया तो 48 आया। फिर 72 को 48 से माइनस किया, 48 को 72 से माइनस किया तो 24 आया। फिर 48 से 24 को माइनस किया तो 24 आया, और 24 माइनस किया तो 0 आ गया। यहाँ एक जवाब नहीं आया, तो यहाँ पर क्या है तवाफुक की निस्बत इनके दरमियान पा ली गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कायदा एक और बता रहे हैं तवाफुक का। तवाफुक कानून तवाफुक, दो अदद जिस तीसरे अदद पर बिला कसर तकसीम हो जाते हों वो तीसरा अदद जिस कसर का मखरज हो उसी कसर में दोनों अददों का तवाफुक कहलाएगा। मसलन 4 और 6 एक तीसरे अदद यानी 2 पर बिला कसर तकसीम हो जाते हैं, ठीक है। 4 और 6 इनमें दोनों में तवाफुक की निस्बत है, क्योंकि 2 एक ऐसा अदद है जो 4 को भी काट देता है 3 को भी काट देता है, ठीक है।
تو دو ایک تیسرا ایسا عدد ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ دو یہ کس کا مخرج بنتا ہے، کس حصے کا مخرج بنتا ہے؟ تو نصف کا مخرج کیا ہوتا ہے؟ دو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا ہم کہیں گے کہ 4 اور 6 میں توافق بن نصف ہے، اور 4 اور 6 یہ بھی کہیں گے کہ متوافقین بن نصف ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے عربی میں ہم اپنے سراجی میں یہی پڑھیں گے کہ توافق بن نصف یا متوافقین بن نصف، ٹھیک ہے؟ یہ لفظ ہوگا، تو مطلب کیا ہے کہ دو 4 اور 6 کو کاٹنے والا ہے، اور دو کا جو مخرج ہے، دو جس کا مخرج ہے جس حصے کا، وہ اس میں ان میں ان کے درمیان کیا ہوگا؟ توافق ہوگا۔ اسی طرح 6 اور 9 ایک تیسرے عدد یعنی 3 پر بلا کسر منقسم ہے، یہ 3 ان دونوں کو کاٹ دیتا ہے، ان دونوں میں 6 اور 9 میں توافق کی نسبت ہے، تو 3 یہ کس کا مخرج ہے؟ ثلث کا مخرج 3 بنتا ہے، تو لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ 6 اور 9 میں توافق بالثلث ہے، یا 9 اور 6 متوافقین بالثلث ہیں۔